جی دوستو السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ سابق چیف آف آرمی سٹاف، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، لیکن یہ ہارٹ اٹیک لایا کون ہے، کس نے کرایا ہے؟ بڑی اہم خبر ہے اور بڑی یہ بھیانک خبر ہے۔ بھیانک کہہ رہا ہوں میں، لفظ پر غور کیجئے، یہ آپ تک پہنچانی ہے پوری سٹوری۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے باقاعدہ کھلے عام تڑی لگائی ہے بشرا بی بی کو کہ فوری خالی کر دے قبضہ گروپے، بنی گالا خالی کر دے۔ اور علیمہ خان عدالت بشرا بی بی عدالت جا پہنچی ہے۔ یہ بھی اہم ترین خبر ہے جو آپ کو دینی ہے۔ اور تیسری خبر آج کے ولاگ کی کچھ زیادہ ہی اہم، کہ دو خاص الخاص بندے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملے ہیں۔ خاص الخاص سمجھتے ہو نا دوستو، سجنوں، متروں، پیارے ہو جی، دو خاص الخاص بندے، کوئی رستہ کھل رہا ہے، کوئی دروازہ کھلا ہے، کہیں سے کوئی جھونکا آیا ہے ہوا کا۔ ویسے تو آج کل ہوا نال ٹھنڈی لگتی ہے، لیکن چلو تازہ ہوا عمران خان کے لیے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہم علیمہ خان اور بشرا بی بی کے درمیان ہونے والی جنگ کی طرف۔ علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنوں کا یہ کہنا ہے کہ اس بی بی نے پہلے تے ساڈا بھرا کھویا، پھر نکاح میں جو حق مہر لکھا گیا اس میں زمان پارک والا عمران خان کا گھر لکھ دیا ہمارے خان صاحب نے، بھائی صاحب نے۔ اب قید باب مشقت کاٹ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی، اور لاہور اور دیگر جیلوں میں بند ہیں کئی خواتین 9 مئی کے سلسلے میں، بہت سارے ورکرز، بہت سارے سیاستدان۔ فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے نا آج ڈاکٹر یاسمین راشد پر لاہور میں، اور اعجاز چودھری پر، اور وہ جماعت اسلامی کے ہیں بیسیکلی اعجاز چودھری، وہ گھس بیٹھیے ہیں پی ٹی آئی میں، اور محمود الرشید پر بھی فرد جرم عائد ہوئی ہے، یہ بھی گھس بیٹھی ہیں، یہ بھی جماعت اسلامی کے بندے ہیں، یہ ثانیہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ان تینوں پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اور علیمہ خان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمارا جیل بھگتے، وہاں مالی بن جائے، باغبانی کرے، مشکیزہ کندھے پہ ڈال کر پودوں کو پانی دے، جو مشقت عمران خان کو دی گئی ہے وہاں کرنے کے لیے۔ اور یہ بی بی زمان پارک والا گھر سمیٹنے کے بعد بنی گالا میں جا کے بیٹھ جائے، قید باب مشقت وہاں کیسے کرے گی؟ اور یہ قبضہ ہے، یہ قبضہ کیا ہے بشرا بی بی نے۔ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ اس قبضے کے حوالے سے پھر وہ نصرت جاوید سینئر جرنلسٹ جو ہیں، ان کی بھی آڈیو میں نے آپ کو سنوائی تھی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قبضہ کر لیا ہے بشرا نے، اور یہ قبضہ ہے، گھر پر قبضہ ہے بنی گالا پر۔ ایک بڑا پلان ہے جن کے ساتھ مل کر بھی ہے۔ آپ کنوں دساں تے کیڑی کیڑی دساں، رکیے ذرا، ایک گل تہاڈے نال کر لئیے کہ یار تسی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیوں نہیں کرتے؟ دسو نا، وجہ دسو پاجی۔ اینا کام بھی اسی ایک دوجے دا نہیں کر سکتے، اینا کوئی احساس نہیں کہ ایک فنگر نال، ایک انگلی نال پش کر دیے سبسکرائب والا بٹن۔ سامنے نظر آ رہا تمہیں، لائٹاں نکل دیاں وچوں، لائٹاں مان نال کر کے ویکھو۔ اور میرا ولاگ آپ دیکھتے ہیں سارے دوست اور سبسکرائب نہیں کرتے، بڑی زیادتی کرتے ہیں، اور آپ کے شیئرنگ آپ کی میں دیکھتا رہتا ہوں، بڑی ساری لائک کرتے ہیں آپ،
بہت سارے دوست، مخلص دوست، اچھے دوست جو سمجھتے ہیں کہ اس سے کسی کا مطلب ان کا کوئی نقصان نہیں اور میرا فائدہ ہے، یوں کہہ لیں. اور جو کامنٹس کرتے ہیں وہ تو بڑے ہی بہادر، بڑے لوگ ہیں. اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں نہ کیتا انہوں نے کچھ بھی نہیں اج تک دنیا تے کیتا. میں تو پھر یہی سمجھاں گا کہ بالکل ہی ٹکارا یار، میرے ورگے ٹلی مار لو، ٹلی رن کر کے، تاکہ وہ گھنٹی کا بٹن دبانا جو ہے میں اسے کہتا ہوں ٹلی مار لو، ٹلی رن کر کے، تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. علیمہ خان اب نجی محفلوں میں نہیں، نہ صرف نجی محفلوں میں بلکہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئی تھی کہ اے بی بی جڑی ہے نا یہ سانو لے دے گئی، بشرا بی بی. اس نے قبضہ کر لیا ہے بنی گالا پر، اور اس کا قبضہ میں نے چھڑوانا ہے. دوسری طرف بشرا بی بی اپنے اندر ہی اندر، وہ جن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں وہ الگ سٹوری ہے، وہ اس کی تفصیل بتانا اس وقت ضروری نہیں. اندر ہی اندر خود کو مجرم سمجھ رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی تے ساری میرے پیچھے پہ گئی ہے کہ میں کیوں بنی گالا میں عیش کروں، اور عمران خان جیل میں ہو اور دوسرے ورکرز اور سیاستدان بھی پی ٹی آئی کے جیل میں ہوں تو مینوں تے مطلب انہوں نے چھڑنا نہیں، میرا تو وقار برباد ہو گیا. اور دوسرا وہ چاہتی ہے کہ وہ جو وعدے کہیں اور ہوئے ہیں نا ان پر مٹی ڈالنے کے لیے مجھے اڈیالہ جانا چاہیے، جیل میں رہنا چاہیے کچھ عرصہ، پھر میں بنی گالا واپس آ جاؤں گی. آہو سمجھتے ہو نا. خان صاحب جو اب ان کے وہ نہیں رہے شرعی طور پر، جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے، سزا ہو گئی جس عدت کیس میں، اس میں نکاح کہاں بچا. وہ ہسبینڈ تو نہیں رہے لیکن پھر بھی ان کی قربت میں رہوں، کچھ اعتماد میں لوں، کچھ اور جادو ٹونا صحیح، یوں سمجھ لے نا. اور نظروں سے گر گئی ہوں پورے پاکستان کی پبلک کے سامنے، میں ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کی آنکھوں میں سے گر گئی ہوں، ان کی نظروں سے گر گئی ہوں کہ بھائی اندے واسطے کی نوازشات، کتھوں دیاں نوازشات کہ اے بنی گالا دے 300 350 کنال دے محل دے وچ راج کرے، قید باب مشقت دی قیدی مجرم، اور دوسرے سارے جیلوں میں ہوں. تو اس سلسلے میں بشرا بی بی نے کچھ رابطے کیے اور کچھ خوف علیمہ خان کا، عظمیٰ خان کا، اور مطلب عمران خان کی بہنوں کا، ان کی فیملی کا. انہوں نے کچھ اپنے لائرز سے بات کی اور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دی، اور خصوصی جی درخواست نا، خصوصی کہہ لو کہ مینوں تسی ڈیالے بھیج دو. حالانکہ اگر انہوں نے اڈیالہ جیل میں رہنا ہوتا تو بار بار وہاں گئی ہے، وہاں پتھلا مار کے بیٹھ جاتی کہ میں نہیں جانا بنی گالا، چک کے لے جاؤ مینوں. تو کون اٹھا کے لے جا سکتا تھا؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ انہیں جیل ہوئی ہے، انہیں سزا ہوئی ہے، اور سزا کا مطلب سزا ہے اور بامشقت سزا ہے، اور بامشقت سزائیں جو ہوتی ہیں وہ جیلوں میں ہی ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، وہیں وہ سزائیں جو ہیں بھگتائی جاتی ہیں، محلات میں جا کر نہیں. بشرا بی بی چاہتی تو وہاں سے ہی نہ آتی، لہٰذا یہ ایک خصوصی درخواست انہوں نے دی ہے گونگلگواں تو نا مٹی جھاڑنے واسطے. اندر کہانی کچھ اور ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کھل جائے گی. ہماری باتیں سچیاں ہی ہوندیاں بھائی، ساڈیاں گلاں ہیں. خان صاحب سے جیل میں ایک تو بیرسٹر سیف ملے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے بندہ. جناب پرویز مشرف کی کیبنٹ میں جناب پرویز مشرف کا بڑا حمایتی، بڑا چہیتا، بڑا بڑھ کے باتیں کرتا تھا، منسٹر انفارمیشن بھی رہا وزیر اطلاعات جناب پرویز مشرف کے دور میں، اور اسٹیبلشمنٹ کا آج بھی بہت بڑا حامی. پی ٹی آئی میں آیا لیکن اسٹیبلشمنٹ کی حمایت میں ہی رہا اور پھر چپ کر گیا 9 مئی کے بعد. اب
خان صاحب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے لمبی لائن لگائی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے جو عہدے دار ہیں، سینٹرل عہدے دار، وہ نہیں مل پاتے خان صاحب سے، لیکن انہوں نے چھٹیاں بیرسٹر صاحب نے کنہوں نے بھیجے، کس لیے بھیجے، کیوں آئے، کون سا تازہ ہوا کا جھونکا آیا عمران خان کے لیے، یہ کلیئر ہو جائے گا چند دنوں میں. اس پر کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے. اور دوسرے جو صاحب ہیں جو ملے ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب، وہ بھی گیٹ نمبر 4 دے بندے ہیں، یوں کہہ لیں. اور وہ خان صاحب پہ ہمیشہ یہی تنقید کرتے تھے ان کے ساتھ رہ کر بھی کہ بس کر جا، اے کی ہوندا ہے میر جعفر تے میر صادق، اے کی ہوندا ہے ڈرٹی ہیری، اے کی ہوندا ہے نیوٹرل تے جانور، یہ وہ. کنہوں نے بھیجے، کس لیے بھیجے، سب کلیئر ہو جائے گا. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، جھوٹ بولنے والی بات ہے. کیونکہ خان صاحب کو مرکزی کردار قرار دیا جا چکا ہے. پنجاب سرکار کی جو رپورٹ آئی ہے تہلکہ خیز 9 مئی کے حوالے سے، اس میں، اور اب مرکز کی رپورٹ آئی، وفاق کی رپورٹ آئی، وفاقی کیبنٹ کی رپورٹ آئی ہے. وزارت قانون کے مطلب ایک کمیٹی ہے، وفاقی کمیٹی، وفاقی کیبنٹ کی کمیٹی، جس نے یہ رپورٹ بنائی ہے پوری کی پوری، جس میں سانحہ 9 مئی کے مرکزی کردار خان صاحب ہی ہیں. اس میں بھی تو 9 مئی والے تو انہوں نے چھڑنا نہیں. اس لیے بیرسٹر سیف اور راجہ صاحب کی ملاقات پر زیادہ تبصرہ اب بھی ٹھیک گل نہیں ہے گی. جناب باجوہ کی طرف آ جاتے ہیں. جناب باجوہ کو ہارٹ اٹیک آ گیا. نہ صرف ہارٹ اٹیک آیا بلکہ ان کے برین میں بھی پرابلم آ گئی. انہیں فوجیاں دے سب تو وڈے اچے ہسپتال چ داخل کرا دیتا گیا، اور وہاں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید اسم منیر نے بھی جا کر ان کی عیادت کی. پشت تار نہیں ہوندی، پشت تار یہ آئی بھلا کنوں، پشت تار سمجھتے ہیں نا. ہاں، میں ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا پنجابی میں. یہ پشت تار آئی، وہ خاموش مجاہدین والا جو ہے راجہ عادل باہر بیٹھا ہوا ہے، جو اس نے اتنا بڑا ٹویٹ کھڑکا دیا اور اس پہ لالا لالا ہو گیا، اور جناب قمر جاوید باجوہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے، میں بکرا دینی ہاں پیر دا جے سر دا سائی مرے، ہٹی سڑے قرار دی جتھے دیوا نت بڑے، اور کتی مرے فقیر دی جڑی ٹوں ٹوں نت کرے، گلیاں ہون سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. یہ چاہتے سارے مر جائیں، انہاں دا عمران خان پھرے انج، اور جو سوچتے ہیں نا اس کو خبر بنا دیتے ہیں. اور بڑے ہی عجیب و غریب اور انتہائی مطلب تھرڈ کلاس قسم کی ذہنیت والے اس پہ ٹویٹ در ٹویٹ، ٹویٹ در ٹویٹ، ری ٹویٹ، فیٹ فیٹ، بھی پتہ نہیں کی بکواس. پشت تار آئی نا، اسے خاموش مجاہدین اسے خبر دیتے ہیں. حالانکہ خاموش مجاہدین کی ذرا پاکستان آ، اس کا کورٹ مارشل آپ کو پتا ہے ہوا، وہ اسے سزا ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے انہوں زیادہ پٹھو لاگ کے نا کدھرے نکے ہوں آئی، تو ان کی ذہنی حالت اس طرح دی ہو گئی ہے کہ وہ آئے دن کچھ نہ کچھ افواج پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے، اس قوم کے حوالے سے بکواس کرتا رہتا ہے. سیدھی گل، پشت تارا انہوں بہت آدمی ہیں خاموش مجاہدین کی طرف سے. اس نے یہ شوشہ چھوڑا. بہرحال اس شوشے کو جب کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ علی کاظم خان ہے ہمارے سی پی این ای کے سربراہ ہیں اس وقت، ہماری جو ہوتی ہے نا ایڈیٹرز کونسل، میڈیا کے ایڈیٹرز جتنے بھی ہیں چینلز کے اور نیوز پیپرز کے، ان کی ہے سی پی این ای.
ان کے آج کل سربراہ وہ ہیں، انہوں نے انتہائی قریبی سورس جو ہے قمر جاوید باجوہ کے مطلب ہے نہیں سمجھ لو، انہوں نے گھر فون کر دیتا کیا کی خبر ہے بھاجی ایتے دسو. انہوں نے کہا یہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میجر عادل راجہ ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، وہ خاموش مجاہدین والا، اس نے یہ خبر دی ہے. اور ٹویٹر پر تو شور پڑا ہوا ہے، کھپ پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا لعنت بے شمار اس بندے تھے، اور ان سب پر قمر جاوید باجوہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ ان کے ہارٹ کو کوئی پرابلم ہوا، نہ ان کے برین کو کوئی پرابلم ہوا. اور یہ گھٹیا قسم کی جو ڈس انفارمیشن، میں کہنا اتوں ہی حساب لا لو کہ پی ٹی آئی کی انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن ہے کیا. آخر میں وہی بات ایک کرنی ہے جس کا آپ لوگ، آپ دوست میرے کوئی جواب نہیں دیتے. ایک اپیل کی تھی میرے پچھلے ولاگ میں بھی، اس سے پچھلے ولاگ میں بھی، لیکن آپ خاموش، بلکہ تسی بھی خاموش مجاہدین بنے ہوئے نا اس معاملے میں. رب گواہ ہے، میں اتنی جوگا ہوتا نا، میرا چینل کچھ کما رہا ہوتا. آپ جانتے میں 3 سال بیمار رہا، 3.5 سال جاب لیس رہا. میرا اگر چینل کماتا ہو نا، یہ کچھ ویوز ہوتے ہیں میرے چینل پہ، کسی پہ 1000 ویو، کسی پہ 2000، کسی پہ 5000. ان ویوز سے ڈالر نہیں بنتے ہیں. رب گواہ ہے کہ اگر میں اچھا کماتا ہوتا نا یوٹیوب سے، کچھ نہ کچھ بہتر کماتا ہوتا، تو بھائی جان اس خاتون کی میں خدمت سیوا خود ہی کر دیتا، آپ دوستوں سے اپیل نہ کرتا. بہرحال میں اپنے بینک کا اکاؤنٹ نمبر، ایزی پیسہ جائز کیش اکاؤنٹ نمبر، پچھلے 2 ولاگز کی طرح اس ولاگ کے بھی ڈسکرپشن میں بھی ہے، اور اس ولاگ کے میں کامنٹ سیکشن میں بھی اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر اور ایزی پیسہ جائز کیش اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ڈال رہا ہوں، پن کر رہا ہوں، تاکہ آپ دوستوں کو سب کو نظر آئے. یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، مقدر ہوں یا کیسی کسی دے کام آ جائیے. ہمارے پاس مطلب میرے کئی ویور جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جو کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، جن کی غیر ملکی جائیدادیں، جن کا پتہ نہیں کیا کیا، وہ کرتے بھی ہوں گے نیکیاں، ایسی تو کوئی بات نہیں. لیکن گل سفیدے مطلب میرے مان دی ہے نا. اگر میرا مان نہیں بڑھایا تو پھر کی کیتا یار؟ کیتیاں ہونگیاں لکھاں نیکیاں دریا سٹیاں ہونگیاں. بات تو میرے مان کی ہے، وہ بڑھایا ہے کہ نہیں، میرے تھرو کسی غریب کا بھلا ہوا ہے کہ نہیں. بات تو صرف اتنی ہے. اللہ حافظ.